ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المدثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ان دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بالکل ابتدائی وحی آئی 3-4 وحییں ان کا مطالعہ کر رہے ہیں خاص طور پر، اور یہ جو ہے 4 وحییں علیحدہ کسی صورت کی شکل میں نہیں ہیں بلکہ 4 صورتوں کے شروع میں وارد ہوئی ہیں۔ سورہ علق اس کے شروع کی 5 آیات، بعد کی آیات بعد میں شامل کر کے ایک صورت کی شکل بنائی گئی، وہ حضور نے بنائی ہے، حضور کے فرمان کے مطابق ہوتی ہے۔ سورہ مزمل 10 آیات ابتدائی، بعد میں 10 آیتیں اس میں اور ایڈ ہوئی ہیں۔ سورہ نون 7 آیات، اس کے بعد جو ہے کافی طویل صورت ہے وہ، اور بالکل اس کے ہم پلہ ہے یہ سورہ مدثر، ابتدائی 7 آیات شروع میں ہے، اور اس کے بعد یہ بھی سورہ نون کی طرح اتنی ہی تقریباً طویل صورت ہے۔ ان تمام صورتوں میں شروع میں جو آیات آئی ہیں 5، 7، 10، 7، ان میں تو خصوصی ایک خطاب ہے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل یہ سمجھیے کہ 1 to 1 ایک بات ہو رہی ہے، اور وہ اس لیے اہم ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ابھی نبوت کا ابھی ظہور ہوا ہے، ابھی آپ کی زندگی کا وہ دور شروع ہوا ہے یا ہو رہا ہے، تو اس موقع پر بڑی بنیادی باتیں آپ کو بتائی جانی ضروری تھی۔ اس میں سے خاص طور پر میرا سورہ مدثر کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے، اور چونکہ ہم ابھی وہی سورت پڑھ رہے ہیں، اس کے شروع کی 3 آیات بہت ہی اہم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جاؤ، مبانی کمر بستہ ہو جاؤ، کمر کس لو۔ اب یہ غور و فکر سوچ بچار کا دور آپ کا ختم ہونا چاہیے، چاہے وہ فلسفیانہ غور و فکر تھا پہلے آغاز وحی سے قبل، اور چاہے اب جو تشویش ہے کہ یہ ایک نیا دور جو زندگی کا شروع ہو رہا ہے اس کے بارے میں، اب اس کو چھوڑو، کھڑے ہو جاؤ اور اپنے مشن کا آغاز کرو۔ اور مشن کا آغاز کیا ہے؟ انذار آخرہ، لوگوں کو خبردار کرنا کہ یہ زندگی جو یہاں تم گزار رہے ہو، زندگی یہی زندگی نہیں ہے، اصلی زندگی تو موت کے بعد ہے، اور اس کے بھی 2 مرحلے ہیں، پہلا عالم برزخ ہے، پھر عالم آخرہ ہے۔ جیسے انسان منتقل ہوا اس دنیا سے تو اس کا پہلا منزل کیا ہے؟ برزخ، قبر جسے ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن برزخ قبر تو یہ ہے نا کہ جس میں دفن کیا ہے کسی کو، عام طور پر اسی کے لیے قبر کہیں گے۔ کوئی اگر سمندر میں ڈوب کر مر گیا ہے اور مچھلیاں کھا گئی اس کے گوشت کو، عالم برزخ ہے وہ، اور پھر قیامت کے دن سے شروع ہوگا وہ پھر عالم آخرہ ہے، اور عالم آخرہ کو کہا گیا اصل زندگی وہ ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل میں تو آخرت کا گھر جو ہے وہی زندگی ہے اصل، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ لیکن جو خبردار کرنے والی بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کی زندگی جو ابدی ہے،
اس میں تمہارا معاملہ ہوگا تمہاری اس زندگی کے اعمال کے مطابق۔ اگر اس زندگی کے دوران حق کو پہچانا، اللہ کو پہچانا، اس کی توحید کو پہچانا، اللہ کے رسول کو پہچانا، اس کی کتاب کو پہچانا، ان کے حقوق ادا کیے، عملی تقاضے پورے کیے، راہ راست پر چلنے کی کوشش کرتے رہے، ہاں کبھی غلطی ہو گئی تو توبہ بھی کی، استغفار کیا، لیکن پھر کمر کسی اور چلے۔ اگر یہ رویہ ہے تو روح و ریحان و جنت النعیم، پھر وہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی آرام کی، بہت ہی نعمتوں والی، آسائشوں والی اور بڑی نعمتوں والی ہے۔ اور اس کے برعکس ہے، دنیا میں گم ہو گئے، مادہ پرستی میں گم ہو گئے، دنیاوی آسائشوں ہی کے اندر لگے رہے، اپنی یہاں کی دولت بڑھانے ہی کے اندر لگے رہے، حلال اور حرام کا فکر کیے بغیر، اگر یہ کہا ہے معاملہ رہا ہے اور غافل رہے آخرت سے اور اللہ سے اور نبوت سے اور رسالت سے، تو پھر یہ کہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہو گے۔ یہ انذار ہے اصل میں کہ جو دعوت نبوی کا نقطۂ آغاز ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا اس دوران میں کہ توحید میں بھی ابتدائی آیات کے اندر توحید کی طرف بھی اتنا زور نہیں ہے، اس لیے کہ توحید کا مسئلہ ایک خاص سطح سے آگے بڑھ کر جو ہے علمی اور فلسفیانہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ بھی اللہ کو تو مانتے تھے، ایک معنی میں توحید جو اہل عرب تھے اس کے منکر نہیں تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے، یہ مشرکین ہیں، ان کے بت ہیں، ان کے معبود ہیں، ان کی دیویاں ہیں، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، حبل ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، فوراً کہ اللہ نے کیے۔ تو اب جب اللہ کو مان لیتے ہو پیدا کرنے والا، پھر کدھر جا رہے ہو، پھر ادھر ادھر کہاں بھٹک رہے ہو؟ لیکن ہوتا کیا تھا، انہوں نے اس کے ساتھ کچھ چھوٹے اللہ، چھوٹے الہ، آلہہ، وہ جو ہے گھڑ لیے تھے۔ یہ خدا کے بیٹے ہیں، یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو کہا خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ بیٹی کی سفارش تو پھر کوئی باپ رد نہیں کرتا نا، لہذا یہ ہمیں بچا لیں گی وہاں، یہ بیٹیاں ہیں اللہ کی۔ یا یہ کہ عیسائیوں نے حضرت مسیح کو بنا لیا خدا کا بیٹا، اور یہ کہ وہ تمام جو بھی مسیح کو مان لے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی طرف سے ان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو گئے سولی پر چڑھ۔ یہ نہیں، یہ چیزیں ہیں کہ جو خام خواہ کی بعد میں ایجادات ہیں، ورنہ توحید فطرت کے اندر ہے، اور یہ بات قرآن مجید میں بار بار آئی ہے۔ ان سے پوچھیے، ان سے پوچھیے، بارش کون پڑتا تھا؟ اللہ، مانتے اللہ پڑتا تھا، یہ سارے معاملہ مانتے ہیں۔ البتہ یہ کہ انہوں نے اس کے ساتھ میں چھوٹے الہ بنا لیے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وہ توحید جو ہے، اگر آخرت کا یقین نہ ہو تو توحید کو بھی انسان ایک فلسفیانہ مسئلہ بنا دیتا ہے، علم کلام کا مسئلہ۔ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام۔ علم کلام ہے، ذات و صفات کی بحثیں ہیں، یا علیحدہ علیحدہ ہیں، یا ذات و صفات ایک ہی شے ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات؟ اب اسی پر بحثیں ہو رہی ہیں، اسی پر بحث ہو رہی ہے۔ پھر کائنات کا اور خدا کی ذات کا کیا تعلق ہے؟ آیا یہ بالکل ایک دوسرے سے جدا ہے، کائنات علیحدہ ہے، خدا علیحدہ ہے، یا یہ کہ ان کا کوئی ربط ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی قرب ہے؟ اب اس میں وہ فلسفہ وحدت الوجود بھی بن جائے گا، وحدت الشعور بھی بن جائے گا، اور حلول کے اور نہ معلوم کن کن سے فلسفے آ جائیں گے۔ اصل شے جس انسان کے عمل کو درست کرنے والی ہے وہ ہے آخرت کا ایمان، اور وہ انڈائلیوٹڈ ایمان ہو، کہ کسی سفارش کے حوالے سے، کسی اپنے بزرگ شخصیت سے اپنے ربط و تعلق کے حوالے سے۔ ہم تو ابراہیم کی اولاد سے ہیں، ہم تو یعقوب کی نسل ہیں، ہمیں تو آنکھ چھو ہی نہیں سکتی، چھوئے گی تو گنتی کے چند دن۔ ہم محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے ممکن ہے محمد کا امتی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جہنم میں چلا جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ محمد تو راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ساری امت کو وہ اپنے سامنے جو ہے جنت میں داخل نہیں کرا۔ طرح طرح کی چیزیں، تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہاں سے لے آئے دلیل؟ یہ معاملہ جو ہے قرآن تو نہیں کہتا، حضور تو نہیں کہتے۔ حضور نے تو یہ فرمایا ہے کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے اس کے جو خود انکار کر دے۔ قیل ومن ابا، پوچھا گیا یہ کون ہوگا خود انکار کرنے والا؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا،
جو میری اطاعت کرے گا گویا کہ وہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا وہ گویا کہ جنت میں داخلے سے خود انکاری ہے۔ حضور نے تو اس طریقے سے بات سمجھائی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے معاملہ کہ ایمان حقیقی دلی ایمان والا، یقین والا ایمان اگر کچھ ہے قلب کے اندر لیکن کمزور ہے، اس کمزوری کی وجہ سے وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اعمال میں ایسا بھی ہے، اچھے نیک اعمال بھی ہیں، برے اعمال بھی ہیں، غلطیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، کیونکہ ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ پورا کنٹرول کر لے۔ تو ایسے لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا قیامت کے دن۔ وہ ایمان ہو تب ہوگا، ایمان ہے ہی نہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر وزن کا کوئی سوال نہیں، پھر تو سیدھے جہنم میں جانا ہے۔ لیکن ایمان ہے لیکن اتنا کمزور ہے کہ وہ عمل کو پورے طور پر کنٹرول نہیں کر سکا، تب یہ نیکی اور بدی کے اعمال کا موازنہ ہوگا۔ اگر نیکی غالب ہے تو ٹھیک ہے، چلے جائیں گے سیدھے جنت میں، اگر بدی غالب ہے تو جانا پڑے گا جہنم میں، اور وہ وہاں سے سزا اپنے گناہوں کے بقدر پا کر پھر نکال لی جائے گی۔ اس چیز کو بڑھا کر چڑھا کر وہ پھر انسان نے یہاں سے پہنچا دیا کہ پھر آخرت کا خوف ہی دلوں سے نکل گیا۔ ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں، سیغفر لنا، ہمیں بخش دیا جائے گا، ہم بخشے بخشائے لوگ ہیں۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے چہتے ہیں، لاڈلے ہیں۔ اچھا یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، آج میں نے پھر کچھ وقت لے لیا آپ کا، اس لیے میرے نزدیک یہ سبق ہے دین کا جو آج ہمارے ذہنوں سے محو ہو چکا ہے۔ اس نبوی مشن کا جو ہدف کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تیسری آیت۔ یہاں سے شروع ہو کر جانا کدھر؟ ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، کدھر جانا، سیدھے جانا ہے، کدھر جانا ہے؟ اللہ کی کبریائی کا اعلان، اللہ کی کبریائی کا نفاذ، اللہ کو مانا جائے کہ ہاں سب سے بڑا وہی ہے، سب سے بڑی بات اسی کی ہے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا ہو جائے۔ وہ پارلیمنٹ میں بھی سب سے اونچا وہی ہو، پارلیمنٹ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، کسی پارلیمنٹ کی 100% اکثریت کو بھی، کہ وہ اللہ کے کسی حکم کو بدل، کسی سپریم کورٹ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف، بل لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون واولئک هم الفاسقون واولئک هم الظالمون، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے، وہی تو فاسق ہے، وہی تو مشرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ ہے اصل میں مسئلہ جس کو سمجھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہدف معین ہو گیا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اور 3 مرتبہ قرآن میں اسی لیے آیا ہے یہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، قرآن حکیم دے کر، ہدایت کاملہ، ودین الحق دے، اور دین حق جسے کامل کر دیا آپ پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تاکہ غالب کرے اسے۔ یہ دین مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ مغلوب اگر ہے تو دین نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے موٹی بات، پھر یہ مذہب ہے، صرف ایک عقیدہ ہے، کچھ عقیدے کے ساتھ کچھ جو ہے ریچولز ہے، کچھ یہ عبادات ہے، موڈز آف ورشپ ہے، پھر یہ ہے۔ آج کا دنیا میں تصور یہی ہے، پوری دنیا میں جو بات مانی جا رہی ہے اور جس پر ہم بھی عمل پیرا ہیں، نظری اعتبار سے ہمارے دستور میں لکھا گیا اسلام، اسلام جو بھی کچھ ہے، قرارداد مقاصد، حقیقت میں اسلام کہاں ہے؟ قطر نہیں ہے۔ ہر جگہ یہ بات مانی گئی ہے کہ بس مذہب کا دائرہ کار کیا ہے؟ انفرادی زندگی ہے۔ یو آر فری ٹو بلیو وٹ ایور یو لائک، ایک خدا کو مانو، 1000 کو مانو، نہ مانو مرضی تمہاری۔ یو آر فری ٹو ورشپ اینی تھنگ یو لائک ان اینی وے یو لائک، جس طرح چاہو، سانپوں کی پوجا کرو، درختوں کی کرو، جو چاہو کرو، آزائے تناسل کی اندازہ کیجئے، دنیا میں ان کو بھی پوجا گیا، یہ سورج کی کرو، چاند کی مرضی تمہاری، عیسیٰ کی کرو، کسی اور کی کرو، اور یہ کہ جو بھی اور دوسرے ریچولز ہوتے ہیں، کچھ رائٹس جس کو کہتے ہیں، تقریبات، بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیقہ ہوگا، یا یہ کہ بپتسمہ دیا جائے گا، جو مرضی کر لو۔ اسی طریقے سے شادی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایجاب و قبول ہوگا، یا یہ کہ کوئی اور ریچولز ہوں گے، پھیرے ڈالے جائیں گے، جو چاہو کر لو۔ اسی طرح بڑھ گیا کوئی، کیا کریں گے؟ لاش کو جلائیں گے یا دفنائیں گے، جو مرضی کر لو۔ یہ ہے آج کا اصول کہ مذہب جو ہے وہ تمام لوگوں کو کھلی آزادی ہے، جو مذہب چاہے اختیار کرے، لیکن مذہب کا سروکار ریاست، سیاست،
قانون ملکی معاشرت اس سے نہیں. یوں سمجھیے کہ ایک بڑا دائرہ ہے یہ. اس دائرے کے یہ سرکمفرنس کے چھوٹے چھوٹے دائرے بنے ہوئے پورے اس سرکمفرنس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے یہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مذاہب ہیں مذاہب اور اندر جو ہے دائرہ یہ ہے دین. یہاں قانون کس طرح چلے گا, حاکمیت کس کی ہے, اللہ کی ہے یا عوام کی ہے؟ عوام کی ہے تو شرک ہے, کفر ہے. اللہ کی ہے تو توحید. اس بڑے دائرے کے اندر باقی یہ چھوٹے دائروں میں اسلام نے بھی یہ کیا تھا کہ آخر میں آ کر اجازت دے دی تھی تم چھوٹے دائروں میں رہ سکتے ہو لیکن دین درمیانی دائرہ بڑا وہ اسلام کا ہوگا. چنانچہ آپ کو معلوم ہے یہ سورہ توبہ کے اندر جب آیات آئی اہل کتاب کے بارے میں خاص طور پر کہ قاتلوہم, ان سے آپ مسلمانوں اب جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ وہ اس پر تیار ہو جائے, حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون, چھوٹے بن کر رہے اور جزیہ ادا کریں اپنے ہاتھ سے. بڑا دین اللہ کا ہوگا. اس کی کیا شکل تھی؟ جہاں صحابہ کرام کا لشکر جاتا تھا کیا کرتے تھے؟ پہلے کہا جناب آپ پہلی بات ہماری یہ کہ آپ ایمان لے آئے, مسلمان ہو جائیں. اگر آپ ایسا کریں گے آپ ہمارے برابر کے ہوں گے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر مسلم ہیں تم جونیئر مسلم ہو, ہم پہلے کے ہیں سینئر ہے تم جونیئر ہو, تم آج ایمان لا رہے ہو, نہیں, برابر, بالکل برابر. آج ایمان لاؤ اور ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر آ کر سب پہلی صف سے کھڑے ہو جاؤ, کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں. اچھا اگر یہ نہیں منظور تو دیکھو تم کو چھوٹے دائرے میں جو چاہو اپنا مذہب رکھ لو, بڑے دائرے میں اللہ کا قانون چلے گا, اسے مانو, اس کی اطاعت کو تم تسلیم کرو اور ہاتھ سے جزیہ دو, ٹیکس دو, تو تمہاری حفاظت کی ذمہ داری اور پروٹیکشن اسلامی ریاست دے دے گی. آج امریکہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب رہیں کوئی پرواہ نہیں, لیکن جو نظام ہوگا وہ ہمارا ہوگا, انسانی حاکمیت کا, انسان کی بنیاد پر بنا ہوا قانون, سود اور جوئے کی بنیاد پر سارا نظام ہے جو مالیاتی ہے. اور یہ شرم برم حیا وغیرہ اور یہ اور عصمت اور عفت دفع کرو ان چیزوں کو. یہ کہاں ہے؟ ایک عورت کی مرضی ہے, جس طرح چاہے وہ اپنی نفس کی خواہش پوری کر لے. اور جیسے کوئی مزدور جو ہے وہ اگر اپنے مسلز استعمال کر رہا ہے, کسی چلا رہا ہے اور مزدوری لیتا ہے, ایک عورت جو ہے وہ بھی اپنے جسم کے ایک حصے کو استعمال کرتی ہے, پیسے لیتی ہے. کیا ہے ان میں؟ کال دم سیکس ورکرز. آج یہ باقاعدہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جنرل اسمبلی کے تحت طے ہو چکا ہے. ڈونٹ کال دم پروسٹیٹیوٹس, یو ہیو ٹو کال دم سیکس ورکرز. یہ بھی ورکر ہیں بھائی, جیسے اور کام کرنے والے ہیں, محنت مشقت کرنے والے ہیں, یہ بھی مشقت. یہ سب چھوڑ دو اور یہ خاندان کا ادارہ دفع کرو اسے. عورت اور مرد بالکل برابر, طلاق میں دونوں کا برابر کا اختیار, وراثت میں دونوں کا برابر کا اختیار. اور یہ ہومو سیکسولیٹی بھی کوئی غلط شے نہیں ہے, کوئی اب نارمل انکلینیشن نہیں ہے, نارمل انکلینیشن. یہ سارا اب یونائٹڈ نیشنز کے تحت ہو رہا ہے. جب بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی تھی 2002 میں, اس 2002 کا جو بھی نقشہ ہے پورا, میں نے یہاں پہ تقریریں کی ہوئی ہے پہلے اس موضوع پر, وہ تو آج تو ویسے حوالہ آ گیا ہے. میں نے بتایا تھا یہ فیصلے ہوئے, اور اس کا نام پتہ کیا, کس قدر خوبصورت نام ہے, سوشل انجینئرنگ, دی سوشل انجینئرنگ پروگرام آف یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی. بارہ یہ ہے. تو اس مرکز کے اندر اللہ کی حاکمیت کو قائم کر دینا, یہ ہے حضور کی مقصد بعثت کا جو ہدف, جانا جہاں ہے. دو ہی باتیں میں نے آپ سے کہا تھا. سٹارٹ کہاں سے لینا ہے؟ اگر آپ نے سٹارٹ ہی لے لیا معمولی سا چھوٹا سا اور اس کے اندر کوئی فمگیریت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے پھر وہی رہے گا معاملہ آخر تک. خشت اول کیوں نہد بیمار کچ تاثریت بھی روا دیوار کچ. سٹارٹ صحیح ہو, ڈائریکشن صحیح ہو, جانا کہاں ہے. اب یہ کہ میں اپنی زندگی میں نہ پہنچ پاؤں کوئی بات نہیں, میرا یہ کام مجھ سے اگلی نسل سے بالے لے کر چلے, کیونکہ حضور کی زندگی میں تو یہ کام ہو گیا ایک نسل میں 23 برس میں. اس کی تو دنیا میں کوئی مثال ہے ہی نہیں, کوئی مثال نہیں. دنیا میں کیا ہوگی؟ یہ تو انبیاء کے ہاتھ نہیں ہے, کسی نبی کے ہاتھ ہو. اس طرح ایسے جو بادشاہ عیسائیت یہودیوں کی قائم ہو گئی تھی وہ اچانک
ایک لڑائی ہوئی ہے، لڑائی کے اندر حضرت داؤد جو ہے وہ تو فوج میں تھے بھی نہیں، ہی واز ناٹ اے وارئر، وہ تو تھے ہی صرف ایک وہ بھیڑ بکریاں چرانے والے چرواہے، اور ان کے پاس ہتھیار کیا تھا؟ نہ تلوار، نہ نیزہ، نہ کوئی ڈھال، وہ صرف گوپیاں، وہ گوپیے کے ذریعے سے اس پہ پتھر رکھ کر مارتے تھے، اور وہ جو اگر کوئی شیر آ گیا ہے اور ان کے گلے کے وہ حملہ ور، اس کا جبڑے کے اوپر جا کر وہ رکھتا تھا اور بھاگتا تھا وہاں سے۔ وہ آئے ہیں، انہوں نے دیکھا جالوت کھڑا ہوا، للکارا میرے مقابلے میں کوئی ہے تو۔ یہ جالوت اور تالوت کی جنگ ہے نا، سورہ بقرہ کے اندر ذکر ہے۔ اب یہاں حال کیا ہے، اللہ نے حضرت طالوت کو مقرر کیا تھا یہودیوں کے کہنے پر کہ ہمارا آپ سے پھر سالار بادشاہ کو بنا دیں تاکہ ہم جنگ کر سکیں، اور وہ بڑے قداور تھے، طالوت اسی لیے ان کا نام ہے، اس لیے کہ بڑے قداور انسان تھے، جسم اور علم دونوں میں اللہ نے بڑا ان کو جو ہے حصہ دیا تھا۔ کچھ یہودیوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ تو مال دولت تو اس کے پاس ہے نہیں، اسے کیسے ہم پر بادشاہ بنا دیا؟ تو فرمایا اللہ نے کہ اللہ زیادہ خوب مستوں من الجسم علم والجسم، جسم اور علم کے اندر، لیکن وہ طالوت بھی نہیں نکل رہے، حد ہو گئی۔ جالوت جب کہہ رہا ہے کہ ہاں مقابلے میں کوئی ہے اگر جو میرے ساتھ مقابلہ کر سکے، للکار رہا ہے، طالوت بھی نہیں نکلے۔ اس حالت میں پہنچ گیا اچانک، یہ تو فوج میں تھے ہی نہیں، چھوکرا یوں سمجھ لیجیے، ٹین ایجرز، اس ایج کے آدمی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ اب ان کے ہاں جو ہے سب سے بڑی گالی جو تھی ان کے ہاں نامختون، جن کی ختنہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ ختنہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور یہ چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل کے اندر۔ باقی یہ جو اقوام تھی نامختون، ان کافروں کو یہ نامختون جو ہے یہ للکار رہا ہے، اور کوئی ہم میں سے آگے نہیں نکل رہا، اس نامختون کو میں جہنم رسید کروں گا۔ وہ آگے بڑھا، وہ ہنسا، یہ کون آ گیا مجھ سے لڑنے کے لیے؟ انہوں نے وہ اپنے گوپی کے اندر پتھر رکھ کر، بس اب یہ مہارت کوئی ایسی تھی کہ اسے چکر دے کر ایسا پھینکا ہے کہ اس کی جو پہنا ہوئی تھے اس نے زرہ بختر، اس میں جو آنکھ کا جو سوراخ تھا جس میں سے آنکھ دیکھتی تھی، سیدھا اس میں سے گیا ہے، اور بھیجے کے اندر چلا گیا، مر گیا۔ وہ فتح حاصل ہو گئی اور ان کو بادشاہ کے بعد میں بنا دیا گیا۔ لیکن کوئی اسٹرگل، محنت ہو، کوئی کوشش ہو، کوئی جد و جہد ہو، کوئی جماعت بنائی جائے، کوئی اس طریقے سے ان مراحل سے گزر کر تمام انبیاء کرام کی تاریخ میں کوئی بھی اسلامی ریاست قائم نہیں ہوئی سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی آپ کا اصل کمال ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ کریں گے سیرت، آج کل تو چونکہ معلوم ہے اب ربیع الاول کا مہینہ ہے، تقریریں ہوں گی، اب وہ کہیں آپ کی آنکھوں کی کا حسن ہے، کہیں آپ کی زلفوں کی کا حسن ہے، کہیں کملی کا حسن ہے، کہیں کسی اور چیز کا حسن ہے۔ یا اللہ، یہ چیزیں لے کر آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اصل کمال دنیا نے مانا۔ یہ جو دی 100 کے اندر لکھتا ہے اس کا مصنف، آپ نے سنا ہوگا، یہ کتاب بہت مشہور کتاب ہے، دی 100، یعنی a selection and gradation of the 100 top most influential personalities of the human history۔ تاریخ انسانی کوئی 5-6 ہزار برس ہی ہے نا جس کی تاریخ ہمیں معلوم ہے، اس سے پہلے تو پری ہسٹوری کی رہا ہے۔ یہ 5-6 ہزار سال کے دوران میں جن لوگوں نے بھی تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا ہے، اسی کا نام ریولیوشن ہے، بدلنا، تبدیل کرنا، انقلاب لانا۔ جس رخ پر جا رہا ہے کوئی معافیا، اس کو اسٹیٹس کو کہتے ہیں، اسٹیٹس کو، وہی نظام چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے۔ ایک ہوتا ہے نہیں، غلط ہے یہ نظام، بدلو اس کو، اس کا نام ہے ریولیوشن، بدلنا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تاریخ کے دھاروں کو بدلنے والی 100 شخصیتوں کا اس نے سلیکشن کر دیا پہلے، یہ 100 آدمی ہے۔ پھر گریڈیشن، ان میں سب سے زیادہ کس نے بدلا، پھر نمبر 2 پہ کون، پھر نمبر 3 پہ کون، اور حضور کو لایا نمبر 1 پر۔ ہے عیسائی، ابھی تک عیسائی ہے، زندہ بھی ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ مجھے یقیناً مجھ سے لوگ پوچھیں گے کہ میں عیسائی ہوں اور میں نے محمد کو رکھا نمبر 1 پر۔ دس از بیکاز، یہ جملہ تو یاد کر دیجیے، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن supremely successful in both the religious and secular fields۔ یہ زندگی کے جو 2 دائرے ہم نے بنا دیے، ریلیجس اور سیکولر، دونوں میں وہ انتہائی کامیاب ہے۔ باقی جتنے بڑے آدمی مجھے نظر آئے وہ ادھر کامیاب ہے تو ادھر 0 ہے، ادھر کامیاب ہے تو ادھر 0 ہے۔ حضرت عیسیٰ روحانیت کے اندر بہت اونچا مقام، کوئی ریاست قائم کر سکے، 0۔ گوتم بدھ کتنے نام لیوا ان کے ہیں،
کوئی ریاست قائم کر سکے؟ زیرو۔ سکندر اعظم مقدونیہ سے چل کر دریائے بیاس تک آ گیا، اٹیلا منگولیا سے چل کر دنیوب تک پہنچ گیا، لیکن ان کا اخلاق میں، روحانیت میں کوئی مقام زیرو۔ بلکہ صرف زیرو کافی نہیں، مائنس ویلیو لانی پڑے گی۔ ایک شخص ہے، دی اونلی، میں نے اس لیے زور دے کر، دی اونلی، واحد شخص جو ان دونوں میدانوں میں انتہائی سکسیسفل ہے۔ یہ ہے اصل میں جنہوں نے پہچانا ہے حضور کے کام کو۔ ایک ایسی قوم، ان پڑھ قوم اور جھگڑالو قوم، لڑنا بڑنا، قتل و غارت گری، ادھر ڈاکہ ڈالا ادھر ڈاکہ ڈالا، ایک اس کے سوا تم کام ہی نہیں۔ لڑائی ان کی جو 100 برس تک چلتی تھی، جنگ بعث 100 برس تک، کس معنی میں کہ ایک نسل کے بعد اگلی نسل، اگلی نسل کے بعد اگلی نسل، وہ جنگ چل رہی ہے، بڑھ رہے ہیں۔ آپ کے یہاں ہوتا ہے بعض جگہوں پر جو کچھ ہنڈے لوگ ہوتے ہیں یا بڑے چودھری ہوتے ہیں، اور وہ چودھری پن اور ہنڈا پن جہاں جمع ہو جائے تو پھر ہوتا ہے کہ نہیں وہاں پر، ابھی اس گروپ کے اتنے آدمی مارے گئے، اس کے بعد اس کے گروپ کے اتنے مارے، ہو رہا دبا ہو رہا۔ ابھی پچھلے دنوں کسی کے 47 موتیں ہو چکی ہیں ان کے خاندان میں۔ لیکن یہ کہ اس قوم کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے، کہاں سے کہاں۔ بدترین شرک ان کے اندر تھا، کوئی اخلاقی ویلیوز نہیں تھی، کہاں سے کہاں پہنچایا۔ انفرادی اعتبار سے بھی، اجتماعی اعتبار سب سے بڑی بات۔ اور آج کے دنیا کی یہ بات سمجھ لیجئے، اصل ضرورت انفرادی ہدایت نہیں ہے، اجتماعی ہدایت۔ انفرادی اعتبار سے کیا کسی کو اختلاف ہے کہ سچ نہیں بولنا چاہیے؟ کیا کسی کو اختلاف ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے؟ ٹیل می۔ اصل بات کیا ہوتی ہے؟ سچ کیوں بولوں؟ سچ بولنے میں تو نقصان ہو رہا ہے۔ سچ تبھی بولے گا جب اسے اللہ پر اور آخرت پر یقین ہوگا، نقصان برداشت کرے گا اور سچ بولے گا۔ جھوٹ کیوں نہ بولوں؟ جھوٹ بول کر میرا یہ اتنے لاکھ روپے بچتے ہیں، میرا اتنا ٹیکس بچ جاتا ہے، میرا فلاں ہو جاتا ہے، رشوت کیوں نہ دوں؟ تو جو موٹیویشن ہے، باقی بنیادی اخلاقیات تو انسان کے اپنے اندر موجود ہیں۔ قرآن مجید نے اصطلاح ہی اس کی بنائی ہے، معروف اور منکر۔ معروف نیکی انسان کی جانی پہچانی چیز، ہر انسان جانتا ہے۔ کوئی آپ نے لسٹ دیکھی قرآن میں، یہ نیکیوں کی لسٹ ہے اور یہ بدیوں کی لسٹ ہے کہ نہیں؟ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی کام کر کے خوشی ہو، کوئی اچھا کام کر کے خوشی ہو اور برا کام کر کے تمہیں افسوس ہو کہ میں نے کیوں کیا، تو تم مومن ہو۔ یہ اخلاقی حصہ اگر تمہارے اندر ہے، فانت مومن، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن۔ اگر کوئی نیکی کا کام کر کے خوشی ہو، انشراح ہو، یا اللہ تو نے توفیق دی، اور اگر کوئی بدی ہوئی، اللہ معاف فرما دے، مجھ سے خطا ہو گئی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ الاسم ما حق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ، گناہ وہی ہے جس سے تیرے دل میں خلجان ہو جائے، تیری روح بے چین ہو جاتی ہے۔ یہ روح انسانی برائی کو پسند نہیں کر سکتی، یہ روح انسانی اللہ کا بہت قریب قرب اس کو حاصل ہے، یہ برائی کو کیسے پسند کرے گی؟ اندر سے بے چینی ہو جاتی ہے، جسے آپ کہتے ہیں مائی کانشنس از بائٹنگ می، میرا ضمیر مجھے خلش اندر سے کاٹ رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات جو ہے، اور جب تم یہ سمجھو کہ اس کو لوگوں کو معلوم نہ کہیں ہو جائے۔ اب دیکھیے اس دوسرے ٹکڑے میں یہ گویا کہ انسان کے اجتماعی شعور کے اوپر بھی اعتماد ہے، اجتماعی شعور بھی یہی ہوگا کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے، لیکن حق پر چلے کیوں اور باطل سے بچے کیوں، یہ ہے اصل شے، موٹیویشن۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی جو ہے وہ ان ایمانیات کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ بہرحال اس اعتبار سے یہ جو ہے 3 آیات، اور سیرت کا یہ اب مہینہ چل رہا ہے تو اس میں پھر ایک مرتبہ میں نے بات آپ کے سامنے تازہ کر دی ہے، یہ 3 آیات اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ واٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دی مشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انذار آخرہ، اینڈ واٹس دی ہدف، گول، نصب العین، اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کی کبریائی کا نفاذ، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ یہ حدیث میں آیا ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا۔ بہرحال یہ تو میں نے آج دہرا دیا ہے۔ اب جو ہم پچھلی مرتبہ جہاں تک پہنچے تھے
تو وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کئی مرتبہ کہ ان صورتوں میں حضور کے جو مخالفین تھے بڑے بڑے، ان میں سے ایک ایک کے کردار کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ سورہ علق میں ابو جہل کا ہے، اس میں جو ہے سورہ مدثر میں یہ ولید بن مغیرہ کا ہے۔ اس کے دل میں بات آ چکی تھی، بات اس نے سمجھ لی تھی، سمجھدار آدمی تھا، ذہین آدمی تھا، حضور کی دعوت کو سمجھ گیا تھا، لیکن پھر یہ کہ اپنی چودراہٹ، یہ سب میرے خلاف ہو جائیں گے، میری حیثیت ختم ہو جائے گی، لہذا اس کی وہ بیڑیاں پڑی رہ گئیں، اور وہ پھر اس نے جیسا ڈرامہ رچایا، انہ فکر فقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یوسر ان هذا الا قول البشر۔ کہا ہاں یہ تو جادو معلوم ہوتا ہے، جو محمد جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ پیچھے زمانے سے چلا آ رہا ہے، جادو ہے، اس کی تاثیر ہے۔ ظاہر بات ہے جادو کی تاثیر ہوتی ہے، تو مانتے ہیں نا۔ وہ تو جب حضور نکلتے تھے تبلیغ کے لیے تو ابو لہب جو ہے پیچھے پیچھے جاتا تھا، اپنے کانوں میں اس نے روئی ٹھوسی ہوتی تھی، لوگوں سے کہہ رہے تھے بس وہی محمد کی بات مت سننا، تمہارا دین خراب ہو جائے گا، تمہیں اپنے باپ دادا کے دین سے برگشتہ مت سنو اس کی بات۔ انہیں معلوم تھا، یہی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ عتبہ ابن ربیعہ نے، وہ اس سے سینئر آدمی تھا چودھریوں میں سے قریش کے، اس نے جب کہا جا کر حضور سے بات کی کہ بتیجے اگر کوئی بدروح تم پر مسلط ہو گئی ہے، کوئی جن آ گیا ہے تو مجھے بتا دو، میرے جو ہے عاملوں کے ساتھ تعلقات ہیں، میں کسی کو بلا کے تمہارا علاج کرا دوں گا۔ حضور نے فرمایا چچا پہلے میری بات سن لو۔ ہاں سناؤ۔ آپ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ اب وہ لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی آئے گا عتبہ ابن ربیعہ، وہاں دیکھ رہے ہیں تو عتبہ کا رنگ تو بدل رہا ہے چہرے کا، جیسے جیسے وہ قرآن مجید سن رہا ہے حضور کے چہرے کا رنگ ہی بدل رہا ہے، کوئی اور چینج از چینج پرسن۔ پھر اس نے آ کر جو بات کہی، دیکھو میں نے بہت سے شاعروں سے میری دوستیاں ہیں، اور میں شعر کو خوب پہچانتا ہوں، محمد جو پیش کر رہے ہیں شعر نہیں ہے، اور کاہنوں سے بھی میرے تعلقات ہیں، اور بہت سے کاہن میرے دوست ہیں، یہ کلام کاہنوں والا، اس کلام کی بڑی مٹھاس ہے۔ بہرحال وہ بھی محروم رہا، ایمان لایا نہیں، لیکن اس نے جو ہے ڈرامہ رچایا اور اس کو جادو کہا، اس نے جادو نہیں کہا۔ تو حوالے سے اب اس میں آیا ہے کہ اس پر جو پھر سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19، یہاں تک ہم پہنچے تھے پچھلی مرتبہ۔ یہ جہنم کے اوپر 15 داروغے ہیں، 19 داروغے ہیں، 19۔ یہ ذرا مشکل مقامات میں سے قرآن مجید کے کہ اس سے مراد کیا ہے، اور یہ کہ یہ تعداد بھی بڑی تھوڑی سی معلوم ہوتی ہے، اور اس پر مذاق بھی اڑایا وہاں کے لوگوں نے کہ بس 19، بھئی ہم تو 10 کو سنبھال لیں گے، اور ایک نے کہا پہلوان نے 17 سے تو میں نہیں بٹ لوں گا، باقی 2 کا تم بندوبست کر لینا، بس یہ 19 فرشتے 19 ہے۔ تو یہ اس پر کچھ میں گوئی بھی ہوئی کہ یہاں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب یہ اس سے جو ہے مذاق اڑانے کا موقع مل گیا لوگوں کو۔ اس کے بارے میں تفاسیر کے اندر پھر اس میں کافی لمبی باتیں ہیں، جو آراء ہیں بہت سی۔ اس میں جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بات بہت مناسب معلوم ہے۔ جہنم میں انہوں نے گنتی کر کے بتائے ہیں کہ 19 قسم کے عذاب ہیں، جو قرآن سے حدیث سے انہوں نے گرے، اور ہر نوع کے عذاب پر ایک فرشتہ جو ہے معمور ہے، لیکن یہ فرشتہ جو ہے یہ سردار، فرشتوں کے سردار، فوج نیچے اور ہے، یہ ان کے داروغہ اوپر جو ہے۔ اور اس میں پھر بڑی اچھی بحث کی ہے، یہ فرشتوں کے علم اور انسانی علم، اس کے مابین بھی فرق ہے۔ فرشتوں کا علم جو ہر فرشتے کو صرف اس کے اپنے شعبے سے متعلق علم دیا گیا ہے، اس کا علم وسیع نہیں ہے۔ اگر کوئی ہواؤں کے چلانے پر معمور ہے تو اس کا حکم دیا گیا، اس کا علم دیا گیا۔ کوئی کسی اور شے پر ہے، بارش پر ہے، اس کا حکم، اس کا علم، اس کے قواعد، اس کے ضوابط دیے گئے۔ ہر ایک کے اوپر جو ہے اسی طریقے سے جہنم کے جو 19 عذاب ہیں ان کے لیے 19 سرہنگ ہیں، ان کے بڑے سردار ہیں، باقی یہ کہ نیچے اور فرشتوں کی جو ہے فوج ہے۔
میرا اپنا گمان یہ ہے واللہ عالم کہ یہ ہنسا کہیں آیا ہے تورات میں. اب میں نے چونکہ تورات کا بالاستیعاب مطالعہ نہیں کیا ہے، میں نے کئی دفعہ کوشش بھی کی، میرا دل لگا نہیں. تورات انجیل پڑھنے میں تو مجھے دلچسپی ہوتی ہے، گاسپلس جو ہیں خاص طور پر متی کی انجیل، لیکن تورات میں یہ کچھ اس طرح کی تاریخ لمبی سی باتیں ہیں کہ وہ دل لگتا نہیں ہے. سچی بات یہ ہے. لیکن میرا گمان یہ ہے کہ کہیں یہ ہنسا وہاں آیا ہے، اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کا ذکر اس لیے کیا تاکہ اہل کتاب کو اس پر یقین حاصل ہو جائے کہ ان کی چیز کی گویا کہ تصدیق کر رہا قرآن مجید. لیکن یہ کہ اب تک بھی ہمارے جو ہیں محققین انہیں وہ جگہ ملی نہیں ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تورات میں نہ ہو تو ان کی اور بھی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر کہیں ہو، واللہ عالم. بہرحال یہ ایک ایسی شے ہے کہ جس کے اوپر ایک فلسفہ قرآن مجید کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسی چیزیں سامنے لا کر امتحان لیتا ہے کون ہے جو پختہ ہے اپنے یقین کے اندر، اور کون ہے کہ جو ایسی چھوٹی باتوں میں پڑھ کر جو ہے پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. جیسے کہ پہلے پارے کے اندر بھی ہے جو اس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ مچھر کی بلکہ اس سے بھی کمتر کسی چیز کی مثال دے دے. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی اس میں شرم نہیں ہے، اور مثال کو دیکھنا چاہیے کہ مثال اور ممثل لہو کے درمیان مناسبت ہے یا نہیں ہے. ورنہ چھوٹی چیز کوئی بات نہیں، مچھر ہے وہ بھی جو عنکبوت کی مثال دی ہے، مکڑی کا جالا، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. بہرحال یہاں یہ فرمایا گیا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ. پہلی بات تو یہ جان لو جو معمور ہیں جہنم پر یہ عام نہیں، یہ فرشتے ہیں. فرشتوں کی طاقت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، ان کی قوت کا اندازہ نہیں کر سکتے. بہت خوب لکھا ہے بعض مفسرین نے. جو اسرائیل ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا کام ہے جان قبض کرنا. وہ ایک آنے واحد میں کروڑوں آدمیوں کی جان تو قبض کر سکتے ہیں، لیکن کسی بچے کے ماں کے پیٹ میں اس کے اندر روح داخل نہیں کر سکتے. وہ کام کسی اور فرشتے کا ہے. تو ہر فرشتے کا اپنا کام ہے، لیکن یہ اس اپنے کام کے اعتبار سے اتنی طاقت ان کے اندر ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ بیک وقت 1 کروڑ انسانوں کی جان بھی وہ قبض کر لیں گے. لیکن یہ جنین جو ہے مادر کے رحم میں اس کے اندر وہ روح پھونکنا یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ وہ نہیں کر سکتے. تو اس اعتبار سے 19 ہے وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا. اور جو ہم نے ان کی یہ تعداد یہاں بتائی ہے یہ تو صرف ایک آزمائش کے لیے اہل ایمان، اہل کافروں کے لیے، کہ وہ اسی میں بھڑک اٹھیں گے اور شور مچائیں گے اور ہنسی مذاق میں پڑ جائیں گے. لیستيقن الذین اوتوا الکتاب، یہ ہے وہ ٹکڑا جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اہل کتاب کے ہاں یہ چیز موجود ہے. چاہے آج وہ بھی چھپا رہے ہوں کہ کہیں ہمارے بتانے سے ایسا نہ ہو جائے کہ قرآن مجید کی تصدیق ہو جائے. یہ بھی پہلے پارے میں اس کا ذکر ہے کہ کیا تم ان کو بتا رہے ہو مسلمانوں کو وہ چیزیں جس کی بنیاد پر وہ تمہارے خلاف جو ہے اللہ کے ہاں حجت بازی کر سکیں گے. تو یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے چھپایا ہو. لیستيقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور اہل ایمان کے تو ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور نہیں شک میں پڑیں گے نہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی اور نہ اہل ایمان. وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور تاکہ کہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے. بیماری کیا ہے؟ حق کو ماننے کو تیار نہیں، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے اندر جو گھمنڈ ہے، تمرد ہے، تکبر ہے. تو وہ کہیں گے مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد ہے یہ مثال خام خواہ بیان کر کے. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. جیسا کہ میں نے تیسرے رکوع میں سورہ بقرہ کی یہ مضمون موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. وما يعلم جنود ربك الا هو، باقی جو آپ کے رب کے لشکر ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. کتنی تعداد ملائکہ کی ہے. وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذکریٰ للبشر. اور نہیں ہے یہ ہی سے مراد آیات بھی ہیں، یہ آیات یا یہ جہنم جس کا تذکرہ ہو رہا ہے یا سوائے انسانوں کی یاد دہانی کے لیے، تذکیر کے لیے اور کوئی پیش نظر مقصد نہیں ہے. یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ چند سال پہلے، بلکہ ذرا زیادہ عرصہ ہو گیا، میرا خیال ہے 15-20 سال پرانی بات ہے، ایک ڈاکٹر ارشاد خلیفہ نے
19 کے عدد سے ہی بہت بڑی بات شروع کی تھی، میتھمیٹیکل پروف کہ قرآن مجید کے حق ہونے کا جو ریاضیاتی ثبوت اس 19 سے لیا تھا۔ اس نے کافی بڑے پیمانے پر تو بات ثابت بھی کر دی تھی کہ یہ جو صورتیں ہیں قرآن مجید کی جن میں کہ شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، تو حروف مقطعات فرض کیجیے قاف، سورہ قاف جو ہے قاف، اب اس پوری صورت میں یہ حرف قاف جو آئے گا وہ ملٹیپل آف 19 ہوگا، 19 بائی ملٹیپلائی بائی 2 اور ملٹیپلائی بائی 3، اور یہ بات صحیح ہے 57 ہے۔ اور میں خود حیران ہوا تھا اس وقت دیکھ کر کہ وہاں پر ایک ہی جگہ قرآن مجید میں قوم لوط کی بجائے اخوان لوط کہا گیا ہے، باقی ہر جگہ قوم لوط قوم لوط قوم لوط، وہاں اخوان، وہاں اگر کہہ دیتے قوم تو 58 ہو جاتے، تو وہ 57 کا ملٹیپل جو 19 کا ملٹیپل نہ رہتا۔ تو یہ کچھ جزوی حقیقتیں ہوتی نہیں، میتھمیٹیکل جو ہے۔ ایک اور صاحب ابھی میرے پاس آئے تھے، وہ بھی آج کل انگلینڈ کے اندر بڑی ریسرچ کر رہے ہیں کچھ انہی چیزوں کے اوپر، اعداد وغیرہ کے حوالے سے۔ خیر میں نے تو ان کے سامنے اپنی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا کہ قرآن مجید کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کا جو اصل جو دلیل ہے اس کی صداقت، حقانیت، وہ تو یہ آپ کے قلب کو اپیل کرتا ہے اور آپ کے ذہن کو اپیل کرتا ہے، آپ کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا ہے، آپ کو صحیح نظام کی طرف آپ کی جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہے اصل شے، یہ ہدایت بن کر آیا۔ یہ چیزیں جو ہیں، اب اگر یہی کوئی معجزہ ہوتا تو حضور اسی طرف توجہ دلاتے نہیں، لیکن یہ کیا اس نے پھر۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، وہ قانون اس نے اپنا بنا لیا اتنا پختہ کہ سورہ توبہ کی 2 آیتیں اس کے حساب میں فٹ نہیں آ رہی تھیں، انہوں نے کہا یہ آیتیں قرآن کی ہے ہی نہیں، یہ بعد میں شامل کی گئی۔ گویا کہ آپ نے ایک بنا لیا قاعدہ، اور اس قاعدے کو اب آپ جو ہے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں بنسبت خود قرآن کے۔ اس کے بعد وہ بدبخت شخص جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا اور پھر اس کو قتل بھی کر دیا گیا ہیوسٹن میں، امریکہ میں، ڈاکٹر رشاد خلیفہ۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہوتی ہیں بس اوقات، لیکن کچھ پارشل ٹروتھ ضرور اس کے اندر تھا، جیسا کہ میں نے بتایا۔ میں نے خاص طور پر سورہ قاف میں جب دیکھا کہ قرآن مجید میں قوم لوط کا ذکر جتنی مرتبہ آیا، قوم لوط قوم لوط قوم لوط، لیکن یہاں اخوان لوط، حالانکہ وہ اخوان تھے بھی نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام تو حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، وہ تو آئے تھے عراق سے۔ یہ جو 2 شہر تھے جن کی طرف بھیجے گئے تھے اس قوم سے تو نہیں تھے، وہ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے فرد نہیں تھے، ان کو تو بھیجا ہے حضرت ابراہیم نے کہ تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کر جو ہے دین کی دعوت و تبلیغ کرو۔ تو اس حوالے سے لیکن یہاں پر جو ہے انہوں نے، ہم نے دیکھا کہ وہ قوم کی بجائے اخوان کا لفظ آئے، تو اس سے یہ ہے کہ وہاں بات مجھے محسوس ہوا کہ ہے کچھ ہو سکتا ہے، پارشل ٹروتھس کین بی دیئر۔ ایسے ہی نظم قرآن کے سلسلے میں بھی مولانا امیر حسن اصلاحی صاحب نے بعض چیزیں جو ہے وہ بعض چیزیں بہت عمدہ ان کی طرف سے مجھے ملی ہے، میں نے استفادہ کیا ہے۔ مثلا یہ کہ قرآن مجید کی صورتیں اکثر و بیشتر جوڑوں کی شکل میں، یہ صحیح ہے، اکثر و بیشتر، سب نہیں۔ بعض جگہوں پر میں دیکھتا ہوں کہ وہ بہت کھینچتان کر کے کوشش کر رہے ہیں جوڑا بنانے کی، اور وہ کسی حوالے سے بنتا ہی نہیں، لیکن یہ کہ اکثر کا معاملہ ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، الزہراوین، حضور نے خود ان کو ایک نام دیا ہے، 2 روشن اور تابناک صورتیں، الزہراوین، غمامتان، یہ کہا ہے۔ یہ بقرہ اور آل عمران جو ہے قیامت کے دن میدان حشر میں 2 بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی، اور جو ان سے محبت کرنے والے تھے ان پر سایہ کریں گی، غمامتان۔ تو اس طرح اب ہے آخر میں کیا ہے، معوذتین، اب جوڑا ہے نا، ہے ایک ہی مضمون ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، جوڑا ہے بہترین۔ ایک میں حضور کو جو رات کی مشقت دی جا رہی ہے، قیام اللیل، کھڑے رہا کرو 2/3 رات یا تہائی رات یا آدھی رات، اور دوسرے میں یہ کہ میدان میں نکلو اور اپنی دعوت کا آغاز کرو، اور ہدف اس کا تیر کی طرح، یہ نہ ہو کہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف نہیں۔ دعوت ہوگی، تبلیغ ہوگی، تعلیم ہوگی، تزکیہ نفس ہوگا، سب کرنا ہوگا، لیکن ان سب کا اصل فائنل آبجیکٹو کیا ہوگا، اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ اس کے لیے ایک جماعت بنانا، حزب اللہ، وہ جماعت جس کے پھر اوصاف قرآن میں دیے گئے، سورہ مجادلہ میں دیے گئے، سورہ مائدہ میں دیے گئے، حزب اللہ بناؤ، وہ جو بیعت کی بنیاد پر بنی ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ یہ سارے مرحلے جو ہے گزرے ہیں 12 برس مکے میں، کائے کے لیے ایک جماعت بنائی ہے مضبوط، سم و طاعت کے خوگر، جو حکم ملا کرنے کو تیار۔ حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے بدن کے ٹکڑے کر دیے جائیں،
تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. نو ریزنگ آف ہینڈس ایون ان سیلف ڈیفینس. نہیں، یہ رہا 12 برس قانون یہ تھا. یہ تو مدینے میں آ کر آیا ہے. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اب جو تم سے جنگ کرو جو جنگ کرو، اب اینٹ کا جواب پتھر سے دو، لیکن نہیں، اس سے پہلے نہیں، مکے میں نہیں. چنانچہ اب آپ کو معلوم ہے کئی صحابہ کو ذبح کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور کم سے کم 40-50 صحابہ تو موجود تھے مکے میں اس وقت. لیکن حضور کی طرف سے اجازت نہیں تھی، ورنہ یہ کہ جس طریقے سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے ہلاک کیا ہے، شہید کیا ہے، تو مسلمانوں کو اجازت ہوتی تو اس کی ٹکا موٹی کر کے رکھ دیتے. لیکن نہیں. اب یہ ہے وہ پروسیس آف ریولوشن، میتھڈالوجی. وہ میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ابتدا کیا ہے؟ انذار آخرت. مطلوب کیا ہے؟ دین کا غلبہ. طریقہ کار کیا ہے؟ سیرت النبی. نبی سے سیرت سے آپ کو تلاش کرنا ہوگا. کیسے کیا انہوں نے اتنا بڑا مارکا اتنے سر کیا ہے. آپ کو دشمنوں کی نگاہوں کے اندر بھی تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیت کی حیثیت سے منوا دیا ہے. اس کا پروسیس کیا تھا؟ اس پروسیس کے اوپر جو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ کے مطابق جو ہے اس مثال کے مطابق چلنا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.